السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر ناول رنگ مانوس کے ساتھ، جس کی رائٹر ہیں زہرا بنت خالد، اور یہ اس کی تیسری اور آخری ایپیسوڈ ہے۔ اگلے 3 روز حویلی والوں کے لیے بے حد مصروف تھے۔ وہ پورے گاؤں کی افطاری رنگ محل میں کروایا کرتے تھے اور قریباً پورے گاؤں کے ضرورت مند گھروں میں راشن اور کھانا بانٹا جاتا تھا۔ اس میں گھر کے سارے بڑے اور بچے تمام کام ملازموں کے ساتھ مل کر خود کروایا کرتے تھے۔ گھر کے باہر کے کام لڑکوں کی ذمہ داری تھے اور گاؤں کے عورتوں کے معاملات میں مدد کرنا بی جان سمیت باقی عورتوں کی ذمہ داری تھی۔ وہ 2 سے 3 دن حویلی میں ہر طرح کا رنگ ہوتا تھا۔ وہ گاؤں میں ایسی حویلی تھی جہاں پورے گاؤں کے لیے ہر وقت دروازے کھلے رہتے تھے۔ اس حویلی کو اور اس کے لوگوں کو ہمیشہ ان کی رحم دلی کے لیے جانا جاتا تھا۔ ان 3 دنوں میں کسی کو لڑنے کا ٹھیک سے موقع نہیں مل سکا تھا۔ جنگ بندی کا اعلان ہونے کی وجہ سے سب آپس میں مل بیٹھ کر کام کر رہے تھے اور چوتھے دن برابر کے تھکے ہوئے تھے۔ رمضان کا دوسرا عشرہ چل رہا تھا اور کچھ حد تک گرمی ہو گئی تھی۔ شام کے وقت بریرہ اور مہر ماں لان میں چکر لگاتی باتیں کر رہی تھی کہ جب شہناز ہاشمی ان تک پہنچی تھی۔ بریرہ، بھابھی تمہیں بلا رہی ہیں۔ وہ ویسے تو مسز اکرام کا بلاوا دینے ہی آئی تھی، مگر مہر ماں کو اکیلے پا کر وہ وہیں رک گئی۔ وہ کئی دنوں سے اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ بریرہ سر ہلاتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ مہر ماں، کیا تھوڑی دیر بات کر سکتے ہیں؟ مہر نے چونک کر اپنی پھپھو کو دیکھا۔ وہ کچھ دنوں سے اس کے ساتھ کافی نرمی سے پیش آ رہی تھی اور مہر ماں ہاشمی کی تربیت اسے اجازت نہیں دیتی تھی کہ کسی کی نرمی کا جواب سختی سے دیا جائے۔ جی پھپھو، آئیں۔ وہ چلتی ہوئی ایک کونے میں پڑے جھولے پر آ بیٹھی۔ دونوں کے مابین خاموشی آ ٹھہری۔ شاہزان فون پر بات کرتا ہوا کمرے کے چکر لگا رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا کھڑکی کے پاس آ کھڑا تو اس کی نظر کچھ فاصلے پر موجود جھولے پر بیٹھی پھوپھی بھتیجی پر پڑی۔ وہ حیران ہوا کیونکہ حویلی کا ہر فرد جانتا تھا کہ شہناز کو مہر ماں ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ وہ مصروف سا بات کرتے ہوئے ان کی جانب متوجہ ہو گیا۔ یہاں سے ان دونوں کی پشت نظر آتی تھی۔ مجھے تم سے معافی مانگنی ہے مہر ماں۔ پھپھو کی بات سن کر جہاں مہر ماں چونکی تھی، وہیں شاہزان نے بھی چونک کر فون کاٹا تھا۔ کھڑکی کے پٹ کھلے ہونے کی وجہ سے اس تک ساری آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے احتیاط سے پردہ آگے کر دیا کیونکہ شہناز جس رخ کو بیٹھی تھی، اگر ذرا سی گردن گھماتی تو شاہزان کو کھڑکی میں کھڑا دیکھ لیتی۔ کمرے کی بتیاں بند تھیں تو اس وجہ سے کوئی اسے وہاں کھڑا محسوس نہ کر سکا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں پھپھو؟ وہ واقعی حیران تھی۔ میں نے ہمیشہ تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ مجھے یہ بات سمجھنے میں کافی عرصہ لگ گیا کہ تم آج کی جنریشن ہو اور تمہارے احساس و جذبات کے ساتھ ساتھ تمہارے نظریات بھی ہم سے مختلف ہوں گے۔ مجھے تمہیں تمہارے نظریات سمیت قبول کرتے ہوئے کافی عرصہ لگا ہے، مگر اس عرصے کے دوران میں تمہارے ساتھ کئی مقام پر زیادتی کر چکی ہوں۔ ان کی بات پر جہاں شاہزان کے دل میں کچھ اندیکھا سا سکون اترا تھا، وہیں مہر کو چپ لگ گئی تھی۔ وہ کافی دیر خاموش رہی اور پھر دھیرے سے بولی، اگر ایسی بات ہے تو پھر غلطی میری بھی ہے۔ اس کی بات پر شاہزان نے مزید کان لگا کر سننا چاہا۔ کاش وہ اس وقت مہر ماں کا چہرہ دیکھ پاتا۔ وہ اس قدر معصوم، سادہ اور پیاری لگ رہی تھی کہ وہ دیکھ لیتا تو دل ہار بیٹھتا، جو وہ 4 سال پہلے ہی ہار چکا تھا، مگر ماننا گوارا نہیں کر رہا تھا۔ تمہاری غلطی؟ پھپھو نے وہ سوال کیا جو شاہزان کرنا چاہتا تھا۔ مجھے سمجھنا چاہیے تھا کہ میں اپنے 22-23 سال کے نظریات کے ساتھ کسی کے 40-50 سال پرانے پختہ نظریات کو بدل نہیں سکتی۔ مجھے بھی آپ کو آپ کے نظریات سمیت قبول کرنا چاہیے تھا۔ میں بھی آپ کی تلخی کا جواب تلخی سے دیتی رہی۔ مجھے شہناز نہیں بننا تھا، مجھے مہر ماں بننا تھا۔ اس کی بات پر شہناز نے ہلکا سا مسکرا کر اسے دیکھا اور اس کے چہرے کو اپنے ایک ہاتھ میں بھرا۔ مہر ماں، تم بہت پیاری ہو۔ تمہاری ساری خوبصورتی تمہاری اسی تربیت میں ہے اور تمہارے دل میں ہے، جو باہر سے کٹھور بنتا ہے مگر اندر سے ایسی نرمی لیے ہوئے ہے کہ وہ اپنی نرمی سے کسی کا بھی دل فتح کر سکتا ہے۔ ان کے مسکرا کر نرمی سے کہنے پر ماں بھی مسکراتے ہوئے اپنے چہرے پر موجود ہاتھ پر ان کا ہاتھ رکھ گئی۔ مطلب میں ایسے پیاری نہیں ہوں؟ اس نے شرارتی لہجے میں پوچھا تو شاہزان بھی ہلکا سا مسکرا دیا۔ کیا ڈرامہ ہے یہ لڑکی؟ ارے ایسے بھی پیاری ہو۔ وہ بھی ہنستے ہوئے اس کے گال کھینچ گئی تو مہر ماں نے۔ پھر کچھ دیر ان کے مابین پرسکون خاموشی شاہزان کھڑکی سے ہٹنے لگا تو خود کے نام پر وہیں رک گیا۔ تم شاہزان کے رشتے سے انکار کیوں کر رہے ہو؟
ان کے سوال پر اس بار مہرماں خاموش رہی۔ کیا اس کی وجہ وہ باتیں تو نہیں جو میں نے کی تھی؟ وہ ڈرتے ہوئے پوچھ بیٹھی۔ مہرماں نے سر جھکا لیا اور شاہزین وہ چونک گیا اور سانس روکے ان کی بات سننے لگا۔ نرم دل رکھنے کا نقصان یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر بات یاد بھی رکھتا ہے اور ضرورت سے زیادہ محسوس بھی کرتا ہے۔ مہرماں کے دھیرے سے کہنے پر شاہزین کو تجسس ہوا کہ وہ بات جانے کہ آخر ایسی بھی کیا بات ہے۔ مجھے معاف کر دو مہرماں، ان باتوں کے لیے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی تو مہرماں نے فوراً اٹھ کر ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی قید میں لیا اور ان کے سامنے زمین پر بیٹھ گئی۔ نہیں پھوپھو، مجھے شرمندہ نہ کریں اور معافی بالکل نہ مانگیں۔ اس کی تیزی سے انکار کرنے پر اور ان کے سامنے زمین پر بیٹھنے پر شہناز بس اسے دیکھے گئی۔ وہ واقعی بلا وجہ اس کے ساتھ زیادتی کرتی آئی تھی، مگر اس سب میں شاہزین کا قصور نہیں تھا۔ میں نے باتوں کو طول دے کر تمہیں طنز کیے تھے۔ انہوں نے سر جھکا کر اپنی غلطی تسلیم کی تو مہرماں ایک ہاتھ سے ان کا جھکا ہوا سر اٹھا گئی تھی۔ اس کی غلطی تھی اور آپ کو معلوم ہے نرم دل رکھنے کا ایک اور نقصان، ہمیں جلد باتیں بھولتی نہیں ہیں۔ میں 4 سال سے اسے اس کی چھوٹی سی غلطی پر معاف نہیں کر سکی۔ اسے سر جھکا کر بولا تھا۔ شاہزین اس کے چہرے کے بے چین تاثرات دیکھ سکتا تھا، کیونکہ اب اس کے نیچے بیٹھنے کی وجہ سے چہرے کا رخ شاہزین کی کھڑکی کی جانب تھا۔ جامد سا کھڑکی کے اوٹ سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ کون سی غلطی؟ اسے تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ مطلب واقعی کوئی بات تھی جس کی وجہ سے مہرماں اس رشتے سے انکار کر رہی تھی اور اس سے خار کھا رہی تھی۔ تم ایک بار اس سے بات کر کے دیکھو، اس کی جانب کی بات سنو اور پھر کوئی فیصلہ کرنا۔ شاہزین تمہارے لیے سب سے بہترین جوڑ ہے اور وہ تمہیں پسند بھی کرتا ہے۔ ان کی بات پر جہاں مہرماں ٹھٹکی تھی وہیں شاہزین بھی چونکا تھا۔ یہ کون سی پسند ہے جس کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے سوائے میرے؟ وہ دل ہی دل میں بولتا ہوا واپس ان کی جانب متوجہ ہو گیا، جہاں مہرماں ان کے قدموں سے اٹھتی بات کا رخ کہیں اور لے گئی اور پھوپھو کو اندازہ بھی نہیں ہو سکا تھا کہ وہ اپنا پہلو بچا گئی۔ شاہزین کچھ سوچتا ہوا بریرا کے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ ابھی ابھی اپنی والدہ کی بات سن کر آئی تھی۔ اندر سے اجازت ملنے پر وہ کمرے میں داخل ہوا تو بریرا کو اپنا بستر درست کرتے ہوئے پایا۔ ارے بھائی آپ! وہ شاہزین کو آتا دیکھ کر حیران ہوئی۔ بات کرنی ہے، وہ کہتا وہاں اس کے صوفے پر جا بیٹھا تو بریرا بھی بستر چھوڑتی دوسرے صوفے پر جا بیٹھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ تجسس سے پوچھ بیٹھی۔ یہ تو تم مجھے بتاؤ گی کہ کیا ہوا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ مہرماں کی ہم راز اس کی خود کی بہن ہے۔ بریرا حیران ہوئی۔ ہیں کیا؟ اسے سمجھ نہ آیا کہ شاہزین کس بارے میں سوال کر رہا ہے۔ 4 سال پہلے ایسا کیا ہوا تھا کہ مہرماں اس رشتے کو لے کر خائف ہو گئی ہے؟ اس کے غیر متوقع سوال پر وہ چونک گئی، پھر خاموش ہو گئی۔ وہ کیا بتاتی؟ وہ تو اس کا اور مہر کا راز تھا۔ آپ مہر سے پوچھ لیں۔ وہ بول کر اٹھنے لگی کہ اس نے سیریس انداز میں اسے واپس بیٹھنے کو بولا۔ مہرماں بتانا چاہتی تو 4 سال میرے پوچھنے کا انتظار نہ کرتی۔ اگر وہ خود بتانا نہیں چاہتی تو میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ اس نے انکار کر دیا، صاف انکار۔ دیکھو بریرا، مہرماں کا اور میرا رشتہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ میں اس رشتے کو رکھنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میری ایسی کون سی غلطی ہے جسے وہ آج تک معاف نہیں کر سکی۔ اس کا انداز اس قدر سیریس تھا کہ بریرا گہری سانس بھرتی اسے دیکھے گئی۔ جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ کی غلطی تھی تو آپ کو جلد یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ کیا غلطی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ تم نہیں چاہتی ہم دونوں ساتھ ہو جائیں؟ اب وہ بات اگلوانے کے لیے نیا پتہ پھینک رہا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں مہرماں کے ہر فیصلے میں اس کا ساتھ دوں گی۔ مجھے بات بتاؤ تاکہ میں اس سے معافی مانگ سکوں۔ اب کیوں رکھنا چاہتے ہیں یہ رشتہ؟ وہ چڑھ کر بولی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بڑوں کی پسند کے علاوہ دونوں کے مابین کچھ بھی مشترکہ نہیں تھا۔ شاہزین کچھ لمحے خاموش رہا، پھر گہری سانس بھر کر سر جھکا کر کچھ سوچنے لگا۔ ہر وہ لمحہ جہاں اس نے اپنے دل کو روکا تھا کہ وہ محبت نہیں کر سکتا، ہر وہ لمحہ جہاں اس نے خود کو باز رکھا تھا کہ اسے محبت بھری نگاہ سے نہ دیکھے، ہر وہ لمحہ جہاں مہرماں ہاشمی اسے اپنے دل کے دروازے پر دستک دیتی نظر آئی تھی۔ میں پسند کرتا ہوں مہرماں کو۔ اس نے اس چیز کا اعتراف کیا جس کا اعتراف کرتے ہوئے اسے 4 سال لگے تھے۔ بریرا اس اعتراف کی امید نہیں رکھتی تھی۔ وہ حیرت سے اپنے بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی جس کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ واٹ اے پلاٹ ٹوسٹ! وہ ہنستے ہوئے اپنے صوفے سے ٹیک لگاتی ڈرامائی انداز میں بول گئی۔ شاہزین خجل سے انداز میں گردن پر ہاتھ پھیر گیا۔ تو آپ اس لیے شروع دن سے رشتے سے انکار نہیں کر رہے؟ اس سوال کا جواب وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ شاید یک لفظی جواب دے کر وہ اب اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جہاں خوشی کے ساتھ حیرت بھی تھی۔
میں بہت بڑی بات بتانے سے خود کو روک رہی ہوں۔ وہ خوشی سے خود کو یہ بتانے سے باز رکھنے لگی کہ مہر ماں بھی اسے پسند کرتی ہے، بس مانتی نہیں۔ اور 4 سال پہلے، اس سب سے پہلے، اس نے اعتراف بھی کیا تھا کہ وہ اسے پسند کرتی ہے۔ کیا؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ یہ بات مہر ماں ہی بتائے گی۔ ہاں البتہ، اب میں آپ کو آپ کی 4 سال پہلے والی غلطی بتا سکتی ہوں، وہ کہتے ہوئے ڈرامائی انداز میں سیدھا ہوئی، اور پھر ماضی کے ورق پلٹاتی 4 سال پہلے کی وہ حقیقت اسے بتا گئی۔ وہ پریشان سا جب اپنے کمرے میں لوٹا تو شہناز ہاشمی اور مہر ماں لان سے جا چکی تھی۔ وہ کافی دیر بیٹھا اس بارے میں سوچتا رہا، اور بریرا، وہ اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے مہر ماں اور شاہزان کے علاوہ سارے نمونوں کو ایک سیکریٹ میٹنگ میں بلا چکی تھی۔ اس میٹنگ میں سب سے اہم کردار اویس اور بریرا نے ادا کیا تھا۔ اب رنگ محل کے ان 2 مکینوں کی کہانی میں نیا موڑ آنے والا تھا، اور اگر اب نیا موڑ نہ آتا تو پھر رنگ محل کے 9 نمونے موڑ کو کھینچ کر وہاں لانے والے تھے۔ اب چلتے ہیں 4 سال پہلے کی اس بات پر جس کی چبھن مہر ماں ہاشمی آج تک اپنے دل میں لیے پھر رہی ہے۔ تو ہوا کچھ یوں تھا کہ اس وقت اویس اور شاہزان کے علاوہ سب لوگ حویلی میں جمع تھے۔ حزب عادت سب ایک ساتھ بیٹھے ہنسی مذاق، شور شرابہ اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں مصروف تھے۔ کوئی گیم کھیلتے ہیں، کسی نے تجویز دی اور سب نے فوراً مان لی۔ کئی کھیل کھیلے گئے اور پھر آخرکار باری آئی ان کے پسندیدہ کھیل کی، ٹروتھ اور ڈیئر۔ سب کو اندازہ نہیں تھا کہ یہی کھیل ایک دن ایک چھوٹی سی بات کو ایک بڑی غلط فہمی میں بدل دے گا۔ مہر ماں اس وقت 19 برس کی تھی۔ وہ اور بریرا ہم عمر تھی اور سیکنڈ ایئر کے امتحانات کے بعد ان دنوں کافی فارغ رہا کرتی تھی۔ انہی دنوں باتوں ہی باتوں میں مہر ماں کو گھر کے بڑوں سے معلوم ہوا تھا کہ اس کا اور شاہزان کا رشتہ بچپن سے طے ہے۔ پہلے تو اس نے اس بات کو سن کر بس ہنس کر ٹال دیا، کیونکہ اس نے شاہزان کو کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ مگر پھر اس نے کوشش کی اسے اسی نظر سے دیکھنے کی، خاص نظر سے، اور شاید یہی اس کی پہلی غلطی تھی۔ مہر ماں، تیری باری، بریرا نے اسے کوہنی ماری۔ ٹروتھ یا ڈیئر؟ مہر ماں نے ایک لمحہ سوچا، پھر مسکرا کر کہا، ڈیئر۔ بس پھر کیا تھا، سب کے چہروں پر شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اوکے، تمہیں اویس یا شاہزان میں سے کسی ایک کو میسج کرنا ہے اور کچھ بھی رینڈم پوچھنا ہے، فاطمہ نے اعلان کیا۔ چونکہ وہ دونوں اس وقت حویلی میں موجود نہیں تھے اور کھیل کا حصہ بھی نہیں تھے، اس لیے انہیں چھیڑنا سب کو مزید مزیدار لگا۔ مہر ماں نے فون اٹھایا۔ اس کا انگوٹھا ایک لمحے کے لیے رکا، پھر اس نے شاہزان کا نام منتخب کیا۔ دل میں ایک عجیب سی ہلچل کے ساتھ اس نے پہلے حال احوال پوچھا اور پھر وہ سوال ٹائپ کیا جو اسے ڈیئر میں ملا تھا۔ اسکرین پر الفاظ ابھرے، تمہیں؟ مہر ماں نے ایک لمحے توقف کیا۔ دل کی دھڑکن جیسے بے وجہ تیز ہو گئی۔ پیچھے سے آوازیں آئیں، جلدی کر دو، ٹائپ کرنا، ڈرو مت، ہم ہیں نا۔ اس نے ہلکی سی سانس لی اور ٹائپ کیا، تمہیں کبھی کسی پر کرش ہوا ہے؟ میسج بھیجنے سے پہلے اس نے ایک لمحہ اسے دوبارہ پڑھا۔ کچھ خاص نہیں تھا، بس ایک عام سا سوال، مگر نہ جانے کیوں اسے لگا جیسے اس نے کچھ زیادہ ہی پوچھ لیا ہو۔ سینڈ کرو۔ بریرا نے فون چھیننے کی کوشش کی۔ ارے رک تو جا۔ مہر ماں نے فوراً سینڈ کا بٹن دبا دیا۔ میسج چلا گیا۔ اب سب کی نظریں اس کے فون پر تھی۔ جواب آئے گا کیا؟ سین ہوا؟ آن لائن ہے؟ شش۔ مہر ماں نے سب کو چپ کروایا، مگر خود کی نظریں بھی اسکرین سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ چند لمحوں بعد میسج سین ہو گیا۔ دل نے جیسے ایک دھڑکن چھوڑ دی اور پھر جواب آیا، ہاں۔ مہر ماں نے اسکرین کو گھورا۔ کیا کہا اس نے؟ سب ایک ساتھ اس پر جھکائے۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہی، پھر ہلکی سی آواز میں بولی، کہہ رہا ہے ہاں۔ اوہ! کمرہ شور سے گونج اٹھا۔ کسی نے کہا، نام پوچھ، نام۔ بریرا نے فوراً کہا، نیکسٹ میسج، آسک ہو۔ مہر ماں نے فون مضبوطی سے پکڑا۔ اب کھیل کچھ زیادہ سنجیدہ لگنے لگا تھا۔ کمرہ اب بھی شور سے گونج رہا تھا۔ نام پوچھ، نام۔ ہاں بول دیا اس نے، اب تو پوچھنا بنتا ہے۔ بریرا نے فون مہر ماں کے ہاتھ سے تقریباً چھینتے ہوئے کہا، یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ مہر ماں نے ہلکا سا جھجکتے ہوئے فون واپس لیا۔ دل کی دھڑکن اب نارمل نہیں رہی تھی۔ پاگل ہو کیا تم لوگ؟ وہ بڑبڑائی، مگر انگلیاں پھر بھی کی بورڈ پر چل پڑی۔ اس نے دوسرا میسج ٹائپ کیا، کون؟ ایک لفظ، مگر اس ایک لفظ میں نہ جانے کیوں اسے اپنی آواز کچھ زیادہ ہی سنائی دی۔ میسج بھیج دیا گیا۔ اب کی بار انتظار پہلے سے زیادہ بھاری تھا۔ پھر سے وہی سوال، سین ہوا؟ آن لائن ہے؟ کیا جواب آیا؟ چپ ہو جاؤ سب، مہر ماں نے جھنجھلا کر کہا، مگر خود اس کی نظریں بھی اسکرین سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ چند لمحوں بعد ٹائپنگ
सब सांस रोककर देखने लगे, मगर अगले ही लम्हे टाइपिंग डिसअपियर्ड। ओहो, डर गए भाई लगता है, बासिल ने कहकहा लगाया। मेहरमा ने लब भींच लिए। रिप्लाई नहीं करेगा अब, वो आहिस्ता से बोली, जैसे खुद को समझा रही। लेकिन फ़ोन दोबारा जगमगाया। इतना तजस्सुस क्यों? ओह देखो देखो, छेड़ आए। मुरैरा ने उसके कंधे को हिलाया। कुछ तो सीन है। मेहरमा ने स्क्रीन को घूरा। उसे नहीं मालूम था ये सवाल खेल का हिस्सा है या कुछ और बन रहा है। बोल दे डेर था या सीधा पूछ ले। सब अपनी अपनी राय दे रहे थे। मेहरमा ने एक गहरी सांस ली, फिर टाइप किया। बस ऐसे ही, बताओ ना। मैसेज चला गया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। चंद लम्हों बाद पैगाम देख लिया गया। टाइपिंग। इस बार टाइपिंग रुकी नहीं थी, सबकी नज़रें स्क्रीन पर जमी थी। और फिर जवाब आया, तुम नहीं जानती। एक लम्हे के लिए मेहरमा को लगा जैसे कमरा खामोश हो गया हो। क्या? ये क्या जवाब है? सब फिर से शोर मचाने लगे, मगर मेहरमा चुप थी। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, जिसे उसने फ़ौरन छुपा लिया। एटीट्यूड देखो इसका, उसने बनावटी बेजारी से कहकर फ़ोन एक तरफ रख दिया। गेम ओवर। मगर वो खेल वहीं ख़त्म नहीं हुआ था। उसके बाद फातिमा ने एक देर में ओवैस को मैसेज किया था। वो दोनों समझ गए थे कि हवेली के मकीन बैठे शुगल लगा रहे। उन दिनों शाहजैन फुप्पो की तरफ रुक रहा था, क्योंकि ओवैस उसे ज़बरदस्ती खींच कर लाया था। लाहौर की एक मसरूफ़ शाम थी। शाहजैन अपने ऑफिस के काम से फारिग होकर कमरे में आया तो ओवैस पहले से ही वहाँ मौजूद था, मोबाइल हाथ में लिए किसी वीडियो पर हंस रहा था। क्या हुआ? शाहजैन ने जूते उतारते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस टाइम पास। ओवैस ने सर उठा कर कहा। वैसे तुम्हें आज हवेली वालों ने बड़ा याद किया होगा। शाहजैन हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो समझ गया था कि ओवैस को भी उनके मैसेज आए थे। याद क्या करना, तंग ही करना होता है उन्होंने। ओवैस हंसा। वो तो है। वैसे किसी ने तुम्हें मैसेज किया था? शाहजैन ने फ़ोन उठाया, स्क्रीन पर नज़र डाली, फिर हल्के से कंधे उचकाए। हाँ, मेहरमा का मैसेज आया था। ओवैस फ़ौरन सीधा होकर बैठ गया। ओहो, क्या सीन है? शाहजैन ने बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में कहा। कुछ नहीं, बस रैंडमली पूछ रही थी। तुम्हें कभी किसी पर क्रश हुआ है? ओवैस ने सीटी बजाई। ओ भाई, ये मामला तो सीरियस लग रहा है। शाहजैन ने हल्की सी हंसी के साथ कहा। पता नहीं, मुझे तो डर लग रहा है। वो लोग वैसे भी फारिग बैठे होते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। फिर तुमने क्या जवाब दिया? कह दिया हाँ हुआ है। ओवैस ने अब मज़ीद दिलचस्पी से पूछा। और जब उसने पूछा कौन? शाहजैन ने मुस्कुराते हुए फ़ोन एक तरफ रखा। मैंने कहा तुम नहीं जानती। ओवैस ज़ोर से हंसा। ओह, एटीट्यूड। शाहजैन ने बस हल्का सा सर हिलाया। बच्चों वाली बात ही है, सीरियस लेने वाली कोई चीज़ नहीं है। दरवाज़ा अध खुला था और बाहर कोई खड़ा था। शाहजैन के फुप्पो शहनाज हाशमी। वो कुछ लेने आई थी, मगर कदम वहीं रुक गए। हर लफ्ज़ उनके कानों में साफ उतरता चला गया। उनके चेहरे पर आहिस्ता आहिस्ता एक मायने खेज मुस्कुराहट फैल गई। अच्छा, उन्होंने दिल ही दिल में सोचा, लड़की खुद आगे बढ़ रही है। और बस वहीं से कहानी का रुख बदल गया और शहनाज हाशमी उनकी कहानी में उस वक्त विलन का किरदार अदा कर गई। कुछ दिन बाद फुप्पो हवेली आई। हिस्ब आदत सबसे मिली जुली, हंसी बोली, मगर उनकी नज़रें बार बार एक ही चेहरे पर जाकर रुक जाती थी। मेहरमा। आखिरकार एक मौका पाकर उन्होंने उसे अकेले में रोक लिया। मेहरमा। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी मिठास थी जो ज़्यादा देर छुपी न रह सकी। जी पप्पू। मेहरमा ने मासूमियत से जवाब। पप्पू ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, आजकल बड़े मैसेजेस हो रहे हैं लाहौर। हाँ। मेहरमा एक लम्हे के लिए चौंकी। जी। अरे भाई, इतनी भी मासूम न बनो। पप्पू ने करीब आकर आहिस्ता से कहा। लड़कियों को थोड़ा सा तो शर्म हया होनी चाहिए, खुद से लड़कों को मैसेज करना, और वो भी ऐसे सवाल। महर के चेहरे का रंग बदल गया। मैंने तो बस। पप्पू ने बात काट दी। देखो बेटा, हवेली में सब कुछ देखा जाता है और ऐसी बेबाकी अच्छी नहीं लगती। उनके लहजे में अब मिठास नहीं रही थी। आज मैसेज, कल कुछ और, यही सीखा है तुमने? मेहरमा के हाथ ठंडे पड़ गए। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर अल्फाज साथ छोड़ गए। पप्पू ने आखिरी बार किया। वैसे भी हमारे लड़के के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है, रिश्ते खुद बन जाते हैं, इस तरह मांगने से नहीं मिलते। खामोशी। पप्पू चली गई और मेहरमा वहीं खड़ी रह गई, आंखों में नमी, दिल में एक अजीब सा बोझ, और एक ही ख्याल उसे बार बार तंग कर रहा था। शाहजैन ने ये सब बताया। उसी लम्हे एक छोटा सा खेल एक बड़ी गलतफहमी में बदल गया। पप्पू के जाने के बाद भी मेहरमा काफ़ी देर तक वहीं खड़ी रही, जैसे किसी ने उसके कदम ज़मीन में गाड़ दिए हों। आवाज़ें आ रही थी, कह कहे, हंसी, बातें।
مگر سب کچھ جیسے بہت دور سے سنائی دے رہا تھا۔ آنکھیں بند کر کے اس نے دل کی دھڑکن کو سننے کی کوشش کی، اور وہ لفظ بار بار ذہن میں گونج رہا تھا، ہمارے لڑکے کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس سے پہلے کبھی نہیں سوچتی تھی کہ کوئی اسے اتنا چھوٹا محسوس کرا سکتا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور دوبارہ شاہزین کا نام دیکھا۔ دل زور سے دھڑکا۔ ایک طرف دل کہہ رہا تھا بات بس ایک کھیل کی تھی، بے وجہ گہرائی میں نہ لے جاؤ، اور دوسری طرف ایک چھوٹا سا غصہ، ایک چھوٹا سا زخم جو اب اور گہرا محسوس ہو رہا تھا۔ اگر اسے میرا میسج کرنا پسند نہ آیا تو وہ مجھے خود بتاتا، یوں پھپھو کو بتا کر میری عزت نفس کا تماشا بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لمحے وہ فیصلہ کر چکی تھی، اب نہیں، نہ میسج، نہ کوئی بات، نہ کوئی دلچسپی۔ اگلے دن جب سب بیٹھے ہوئے تھے تو ابو بکر نے مزے سے بتایا، شاہزان بھائی کل آ رہے ہیں لاہور سے۔ پہلے جیسی مہرماں ہوتی تو شاید بس ہلکا سا چونک جاتی، مگر اب اس نے بالکل نارمل انداز میں پانی کا گلاس اٹھا لیا اور لبوں سے لگاتے ہوئے بولی، ہمیں کیا؟ حریرہ نے اسے غور سے دیکھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ مہرماں نے فوراً نظریں چرا لی، کچھ بھی تو نہیں، مگر سب کچھ بدل چکا تھا۔ خاموشی، چپ اور ایک چھوٹی سی تلخی، یہی اب اس کا سب سے مضبوط ہتھیار تھا۔ دور اندر کہیں گلٹ تھا کہ اسے شاہزین کو میسج کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ شاید وہ اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی، وہ اسے واقعی پسند کرنا شروع ہو گئی تھی اور اس کی توجہ درکار تھی۔ شاید اسی وجہ سے اس نے سب کے آپشن دینے کے باوجود شاہزین کو منتخب کیا تھا۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لڑکیاں خود سے محبت کی سیڑھیاں پر چڑھتی اچھی نہیں لگتی، انہیں ہاتھ تھام کر اس پر چڑھانے والا موجود ہونا چاہیے۔ کچھ گلہ تھا اور کچھ دکھ تھا جو شاہزین کے نام کے ساتھ اب وابستہ ہو چکا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی اور اپنے کم عمری کے جذبات کو مکمل طور پر ایک طرف رکھ کر پرسکون رہنے کی کوشش کرتی، مگر اس کی موجودگی میں دل کہاں اس کی سنتا تھا۔ آج بھی رات کے کسی پہر بیٹھ کر وہ اسے یاد کرتی تھی اور چپکے سے اسے دیکھنا بھی اس کا پسندیدہ کام تھا، مگر اب محبت کے راستے میں عزت نفس کھڑی تھی۔ انا ہوتی تو رد کر کے قدم بڑھا لیتی، مگر عزت نفس کو رد کر کے محبت کی جانب قدم بڑھا کر وہ خود کی نظر میں خود کو گرانا نہیں چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی جو وہ رشتے سے انکار کرتی تھی۔ وہ کچھ سنتا تو میں کہتا مجھے کچھ اور کہنا تھا، وہ پل بھر کو جو رک جاتا مجھے کچھ اور کہنا تھا۔ غلط فہمی نے باتوں کو بڑھا ڈالا یوں ہی، ورنہ کہا کچھ تھا، وہ کچھ سمجھے، مجھے کچھ اور کہنا تھا۔ کمائی زندگی بھر کی، اسی کے نام کیوں کر دی؟ مجھے کچھ اور کہنا تھا، مجھے کچھ اور کہنا تھا۔ کہاں اس نے سنی میری، سنی بھی انسنی کر دی۔ اسے معلوم تھا اتنا مجھے کچھ اور کہنا تھا۔ میرے دل میں جو ڈر آیا، کوئی مجھ میں بھی ڈر آیا، وہی ایک رابطہ ٹوٹا، مجھے کچھ اور کہنا تھا۔ احمد فراز۔ اگلے 2 روز تک مہرماں ایک طرفہ جنگ لڑتی رہی۔ وہ کچھ بھی کر لے، جتنا بھی شاہزین کو چھیڑ لے، وہ کوئی جواب نہ دیتا۔ وہ بیزار ہو گئی، وہ ڈھیٹ بن کر بیٹھا رہا تھا۔ یوں تو مزہ ہی نہیں آ رہا تھا۔ دوسری جانب حریرہ اور باقیوں نے مل کر نئی کھچڑی پکائی تھی۔ اب ہمیں ہی کچھ کرنا ہوگا۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے مگر مانتے نہیں، سو انہیں ایک کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اویس نے انہیں کہا تو سب نے پرجوش سا سر ہلایا۔ میرے پاس ایک پلان ہے۔ انابیہ کے بولنے پر سب اس کی جانب متوجہ ہوئے اور اس کی بات سننے لگے۔ وہ ساری پلاننگ کے بعد رات کے وقت چھت پر بیٹھے تھے۔ چھت پر ایک جگہ ایسی تھی جہاں چھاؤں بنانے کے لیے کور کیا گیا تھا، وہاں بچوں کے بیٹھنے کے لیے قالین بچھا کر گدے رکھے ہوئے تھے اور اسے بیٹھنے لائق بنایا ہوا تھا۔ ہلکی پھلکی سجاوٹ کے بعد وہ جگہ خوبصورت لگتی تھی۔ ہوا چل رہی تھی تو سب حریرہ کے کھینچ کر لانے پر اب کچھ لوگ گدوں پر لیٹے تھے اور کچھ پاس موجود کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہوا کو انجوائے کر رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہوئے۔ وہ اب نام محسوس انداز میں گروپ بنا چکے تھے۔ شاہزین تو پہلے ہی 2 دنوں سے چپ تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مہرماں سے کس طرح بات کرے۔ چلو حویلی کی سجاوٹ کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ فاصل نے پلان کے مطابق بات شروع کی تو سب نے ازوات میں سر ہلایا۔ ان کے پلان میں مہرماں اور شاہزین شامل نہیں تھے، اس لیے وہ دونوں چونکے۔ ابھی ہم تو آخری عشرے میں نہیں کرتے تو خیر اس بار جلدی کر لیتے، آخری عشرے میں ویسے بھی 2 دن ہی رہتے۔ فاطمہ کے کہنے پر وہ سر ازوات میں لا گئی۔ چلو میں لائٹیں ڈھونڈ کر لاتی ہوں، حریرہ کہتی ہوئی اٹھی تو مہرماں بھی اٹھنے لگی۔ میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ۔ عیسیٰ نے اسے فوراً کندھے سے پکڑ کر بٹھایا۔ میں اور موسیٰ چلے جاتے ہیں، وہ نیچے گراج میں موجود ہیں، اور آپ کو ڈسٹ الرجی ہے۔ عیسیٰ کے یاد کروانے پر وہ چاروں ناچار واپس بیٹھ گئی۔ میں تارے وغیرہ اور باقی سامان لاتا ہوں، باسل کہتا ہوا اٹھا اور اس کا ساتھ دینے کے لیے ابو بکر بھی اٹھ گیا۔ دیے بھی لگائیں؟
महरमा के पूछने पर अनाबिया और फातिमा ने सर हिलाया। हाँ क्यों नहीं, मैं लाती हूँ फटाफट, यहीं छत पर पड़े थे। उससे पहले कि अनाबिया उसे रोकती वो उठकर अंदर जा चुकी थी। वो दोनों प्लान पर पानी पड़ता देखकर कुलस कर रह गई। अलबत्ता शाहजैन को उन सब के ड्रामे साफ समझ आ रहे थे। वो जानता था कि सब ओवैस या फिर बुरैरा का किया धरा है, मगर वो बोला कुछ नहीं था। कुछ देर बाद महरमा दियों का बड़ा सा शॉपर लेकर वापस आई तो शाहजैन को अकेला पाया। अनाबिया और फातिमा किधर गईं? वो दियों के लिए तेल, माचिस और बाकी चीज़ें लाने गई हैं, शाहजैन ने सादगी से जवाब दिया और कुर्सी से उठता उसके हाथ से भारी शॉपर पकड़ गया। मैं तो सब ले आई थी। उसने दूसरे हाथ में थामा चीज़ों का शॉपर उसे दिखा तो वो कंधे उचका गया कि अब क्या हो सकता है। ओवैस और इरम? उसने उन्हें भी वहाँ ना पाकर सवाल किया। कह रहे थे बीजान ने बुलाया है। वो उसके जवाब पर सरस में हिला गई। शाहजैन ने दिए बाही निकाल कर ज़मीन पर रखे और उन्हें सीधा करने लगा। महरमा भी ज़मीन पर बैठती रुई को लंबा लंबा करती हथेलियों से मसलने लगी। शाहजैन ने रुई के लिए हाथ बढ़ा तो वो उसे पूरा रुई का गोला थमाकर उसे बनाने का इशारा करने लगी। वो भी ज़मीन पर बैठकर उसकी मदद करवाने लगा। दोनों के माबैन गहरी खामोशी थी। महरमा को वो खामोशी बहुत अजीब लगने लगी, क्योंकि 2 दिनों से वो उसकी किसी हरकत पर कोई गुस्सा नहीं कर रहा था, ना ही उसने कोई बदला लिया था। महरमा उसे तंग कर रही थी तो तंग भी नहीं हो रहा था। तुम ठीक हो? महरमा से मज़ीद उसकी खामोशी बर्दाश्त ना हुई तो पूछ बैठी। उसने सर उठाकर उन सुनहरी आंखों वाली लड़की को देखा जिसके बाल हल्की हल्की आवाज़ से उड़कर चेहरे का तवाफ़ कर रहे थे। वो बालों को ढीली सी चुटिया में बांधे हुए थी, मगर आगे की कुछ आवारा लटें उसके नाक में पहने हीरे के बराबर आ रही थी। महरमा ने बालों को पीछे किया तो शाहजैन का तसलसल टूटा। तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? उसने गहरी संजीदगी से गैर मतवक्को सवाल किया तो वो चौंकी, फिर रुक कर उसके चेहरे के तासुरात देखे जहाँ संजीदगी ही संजीदगी थी। वो बात को मजाक में उड़ाना चाहती थी हर बार की तरह, मगर वो खामोश हो गई। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद वो रुई को छोड़ती दियों में तेल भरने लगी। मुझे माफ़ करना मुश्किल लगता है, तुम्हारी कुछ बातें मुझे बुरी लगी थी, मैं उन्हें भूल नहीं सकी। सो मेरा दिल तुम्हारे लिए साफ़ नहीं है और मैं ख़राब दिल के साथ कोई रिश्ता नहीं बना सकती। उसके आहिस्ता आवाज़ में कहने से शाहजैन बस उसे देखे गया जिसका दुपट्टा सर से ढलकर कंधे पर आ गिरा था। तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी महरमा। 4 साल से तुम एक बात को दिल से लगा कर बैठे हो, बात भी वो जिसमें मेरी गलती नहीं थी। आपके बाहर शाहजैन के लहजे में अफसोस था, अफसोस कि वो उसे जान नहीं सकी। महरमा ने चौंक कर उसे देखा तो क्या वो जानता था? तुमने फूफो को नहीं बताया? इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी? वो कुछ दबे दबे गुस्से से बोली। शाहजैन उसकी आंखों में समाया गुस्सा देखकर दिल थाम कर रह गया। लोग मुस्कुराती आंखों पर दिल हारते हैं, वो उसकी गुस्से भरी आंखों को देखकर दिल हार गया। कोई गुस्से में भी इतना प्यारा लगता है? वो उसका कौन सा रूप था, या शायद उसने 2 दिनों में वाकई तस्लीम कर लिया था कि वो उसे पसंद करता है। इसी वजह से उसे उसका हर रूप बहुत भला लग रहा था। किसने कहा मैंने पप्पो को बताया था? वो उल्टा उससे सवाल करता उसे हैरान कर गया। फिर पप्पो को कैसे मालूम था कि? वो अपनी बात अधूरी छोड़ गई। उसका चेहरा एहसास नदामत से सुर्ख होने लगा। आखिर क्या ज़रूरत थी उसे मैसेज करने की? मैं और ओवैस आपस में बात कर रहे थे इस हवाले से, शायद पप्पो ने दरवाजे के बाहर से सुना हो। वो कंधे उचकाकर बात ख़त्म कर गया। महरमा खामोश हो गई। ये तो उसने सोचा ही नहीं था। उसके दिमाग में पहली बात यही आई थी कि शाहजैन ने पप्पो को बताया होगा। खुद सोचो महरमा, मेरी कौन सी पप्पो से बहुत सी दोस्ती है जो मैं ये बातें पप्पो को बताऊं? और वैसे भी जानता था कि तुम लोग कोई पंगे ले रहे हो, वरना जो लड़की काम से भी मैसेज नहीं करती वो एक दिन यूँ अचानक मेरा हाल अहवाल दरियाफ्त करके ये पूछ बैठे कि मुझे किसी पर क्रश है या नहीं। कितना गैर हकीकी सा मंजर था। वो नरमी से बोल रहा था, साथ ही साथ वो रुई को तेल से नम करके दियों के अंदर सजा रहा था। महरमा काम से हाथ खींचे उसे देखे गई। उसके बाल माथे पर बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर झूठ का कोई शुबा न था। तुमने कहा था तुम्हें किसी पर क्रश है? उसे समझ ना आया क्या बात करे, तो इसलिए बात का रुख ही मुकम्मल तौर पर बदल गई। झूठ कहा था। वो भी सर उठाए बगैर उसे जवाब देने लगा। महर ने गहरी सांस भरी। माही, जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम इस तरह हर्ट हो। मैं तुम्हें अपनी वजह से कभी अजियत नहीं देना चाहता था। चाहे रिश्ता हो या ना हो, तो मेरे लिए हमेशा ख़ास रहोगी। वो नरमी से बोलता हुआ एक दिया रोशन करता उसके सामने कर गया। महरमा की गंदुमी रंगत उस दिए की रोशनी में मज़ीद जगमगाने लगी। शाहजैन की सियाह आंखों में दिए की चमक उम्मीद का काम कर रही थी।
तुम ये रिश्ता रखना चाहती हो तो मैं पूरे दिल से निभाऊंगा, और अगर अब भी तुम इस रिश्ते से इनकार करोगी तो फिर मैं तुम्हारे फैसले का एहतराम करूंगा। वो उसे नहीं देख रहा था, वो उन दोनों के दरमियान मौजूद दिए को देख रहा था। हल्की हल्की हवा उस दिए को बुझाने की कोशिश कर रही थी। तुम इनकार क्यों नहीं कर रहे इस रिश्ते से? उसने कोई भी जवाब दिए बगैर उससे सवाल किया। वो अब की बार सर उठाए उसकी सुनहरी आंखों में दिए का अक्स देखने लगा। क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी के वाहिद चिराग को बुझने नहीं देना चाहता, वो उसकी आंखों में चमकते दिए की रोशनी को देखकर बोला। मेहरमा के दिल की धड़कन कुछ लम्हों के लिए रुक गई। यूँ लगा वो उसे अपने अल्फाज के सहर में जकड़ने की कोशिश कर रहा है। एक नन्हे से चिराग ने उन दोनों के दरमियान रोशनी की हुई थी। हल्की हल्की हवा ने माहौल को ख्वाबनाक सा बना दिया। हवा का एक झोंका आया और चिराग की लौ फड़फड़ाने लगा। मेहरमा ने फ़ौरन से चिराग को अपने हाथों से ढाँप कर बुझने से बचाया। आज दिए जलाना फिजूल है, कल परसों ही जलाएंगे। मेहरमा को जिस बात का जवाब नहीं आता था वो हमेशा उस बात का रुख बदल कर अपना पहलू बचा लेती थी। अभी भी उसने यही किया था। शाहजैन ने दिया हथेली से निकाल कर ज़मीन पर रख दिया और बाकी का सामान समेटने लगा। हाँ, आजकल हवा काफ़ी चल रही है, वो उसकी मुश्किल आसान करता। बात का रुख बदल गया। महर ने गहरी सांस भरी और जलता हुआ दिया ज़मीन से उठाकर अपनी हथेली में रखा और उठ गई। उसने सर उठाकर महर को देखा और उसके हाथ में थामे दिए को वो सर झुकाए उसे ही देख रही थी। अब ये जल गया तो इसे क्या बुझाना, मैं अपनी बालकनी में रख लूँगी। वो सादगी से कहकर दिया उठाती उसे अकेला छोड़ती वहाँ चली गई। ये इनकार था या इकरार? वो कन्फ्यूज़ सा उसकी पुश्त देखता, बस सोचता रहा। जबकि दूसरी तरफ मेहरमा कमरे में आती बालकनी पर वो वाहिद दिया रखती मुंडेर पर सर टिकाए उसे देखते हुए गहरी सोच में मुब्तला हो गई। तुम्हारा चेहरा चिरागों में कौन रखता है? मेरी तरह तुम्हें आँखों में कौन रखता है? खुदा की ज़ात पे हमको यकीन है, वरना दिए जला के हवाओं में कौन रखता है। एकदम ही सारे दिल का बोझ दूर होता हुआ महसूस हुआ। बदगुमानियों की पट्टी आंखों से उतर गई और गलत फहमियाँ दूर हो गई। उसे यकीन आया कि वो उस छोटी सी गलत फहमी की वजह से 4 साल उससे बदगुमान रही थी। मगर बात इस गलत फहमी की नहीं थी, बात उन अल्फाज की थी जिनकी वजह से उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूही थी। अब तो वो फूफो से शिकवा भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो पहले ही माफ़ी मांग चुकी थी। बालकनी का दरवाज़ा बंद कर दी। वो खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर के नरम हवाओं के झोंकों को महसूस कर रही थी, मगर दिल की धड़कन किसी और सिमत में थम सी गई थी। वो सोच रही थी कि वही लड़का जिसे कभी बस एक नाम और छोटा सा बचपन का रिश्ता लगता था, अब उसके सामने खड़ा था, माफ़ी मांग रहा था और जैसे कुछ कहना चाह रहा हो, मगर बराह रास्त नहीं। वो मुझे पसंद करता है, दिल ने फ़ौरन तेज़ धड़कन में जवाब दिया, मगर दिमाग ने फ़ौरन नफ़ी की। नहीं, ये मुमकिन नहीं। वो उसे पहले पसंद करती थी, छोटी छोटी बातों में, नज़रों में, और वो खामोश जज्बात जो कभी ज़बान पर ना आए। मगर वो गलतफ़हमी, वो छोटा सा हादसा, ट्रुथ और डेयर की वो गेम, पप्पू की वो तल्ख़ बातें, ये सब उसके दिल में एक ज़ख़म छोड़ गई। वो सोच रही थी कि मुझे उसे पूछना चाहिए था। यूँ जज्बाती फ़ैसले करके बैठ जाने से 4 साल बर्बाद कर चुकी हूँ। और आज शाहजैन के सामने, जो शायद उन सब बातों से बेखबर था, उसका दिल थोड़ा सा नरम हुआ था। मगर गुरूर, दुख और ख़ुद एतमादी ने कहा, इतनी आसानी से तो नहीं मानूंगी। ना मैं फ़ौरन भूल सकती हूँ, ना आसानी से दिल दे दूँगी। फिर गहरी सांस भरकर वो खुद से गोया हुई, हाँ, शायद दिल अभी कुछ चाहता है, मगर इस बार खेल मेरी शर्तों पर होगा। ये जो जंग मैंने शुरू की है, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए नहीं, ये खुद को बचाने के लिए भी है। वो गहरी सांस लेती, आंखों में थोड़ी नमी, लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट और दिल में एक छुपी हुई उम्मीद जो अब भी खामोश मगर मजबूत है। शायद किसी दिन सब कुछ ठीक हो जाए और शायद हम दोबारा शुरू करें। ये वो बात थी जो वो एक अरसे से खुद को बोलती आई थी, और अब जबकि गलतफहमियों की पट्टी आंखों से उतरी थी, तो वो सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ने से पहले कुछ बदले लाजमी लेना चाहती थी। मेहरमा को मेहरमा होने का सबूत भी तो पेश करना था। रमज़ान की शाम, बहार की वजह से हवेली के लॉन में तरह तरह के फूल खिले थे, जिनकी खुशबू से माहौल महक रहा था। मेहरमा जब सोकर उठी तो उसका पहला इरादा यही था कि वो शाहजैन की ज़िंदगी को मुश्किल बनाए। वो इफ्तारी की तैयारी करते हुए अपने दिमाग में एक खुराफाती प्लान बना रही थी। आज सीनियर सिटीज़न की ज़िंदगी में थोड़ा सा स्पाइसी फ्लेवर ऐड करते हैं। उसने ईसा को अपने साथ मिलाया और इफ्तारी के दौरान उसे चुपके से उसके जूस के गिलास में मिर्चें शामिल करने का इशारा किया।
عیسیٰ نے اتنی مہارت سے اپنا کام کیا کہ مہرماں کو بھی پلان کی کامیابی کا تبھی معلوم ہوا جب شاہزین بری طرح کھانستا ہوا گلاس ٹیبل پر واپس رکھ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا مہرماں فوراً بولی، عیسیٰ دیکھ کیا رہے ہو، پانی دو شاہزین کو۔ اس کے نہایت میٹھے لہجے پر اویس کو غوطہ لگا تھا۔ باقی سب بھی اس کے لہجے کے بدلاؤ پر ہنس دیے تھے۔ وہ جان گئے تھے کہ یہ مہر کا کیا دھرا ہے۔ آج جوس کافی اچھا ہے، شاہزین نے مسکرا کر اسے چھیڑا تو وہ بھی مزید مسکرا کر اپنی جگہ سے اٹھتی اس کے گلاس میں مزید جوس ڈال گئی۔ اور پیو پھر۔ اس کے میٹھے لہجے پر گھر کے بڑے بھی حیران ہوئے، مگر ان دونوں کو مسکراتا دیکھ کر وہ بھی خاموش ہوئے۔ کیا ملایا تم نے اس میں؟ بحیرہ نے اس کی جانب جھک کر سوال کیا تو وہ شاہزین کو دیکھتے ہوئے دھیرے سے بولی، بس تھوڑا سا فلیور ایڈ کیا، زندگی میں مزہ آنا چاہیے۔ اور شاہزین، وہ اس کی بھونی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالے بڑے مزے سے سارا جوس کا گلاس ایک ہی گھونٹ میں پی گیا۔ وہ حیرت سے اس کی شکل دیکھے گئی تو وہ مزے سے کرسی سے ٹیک لگا تو اس کی جانب مسکراہٹ اچھالتا ہوا اسے ڈھیٹ کر گیا۔ اگلے روز شاہزین جب سحری کے لیے میز پر آ کر بیٹھا تو اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ شب بیداری کا ثبوت پیش کر رہی تھی۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر کچھ سیکنڈ کے لیے مہرماں کے دل کو کچھ ہوا، مگر پھر سر جھٹکتی وہ اس کی حالت انجوائے کرنے لگی۔ بھائی آپ کو کیا ہوا ہے، سوئے نہیں کیا؟ شاہزین خاموشی سے سب کے چہرے دیکھتا رہا۔ وہ اندازہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو رات کو ہوا وہ سب کی ملی بھگت تھی یا صرف مہرماں کا کمال تھا۔ ہر آدھے گھنٹے میں کمرے کے مختلف حصوں سے الارم بجتے ہوں تو کس کو نیند آنی ہے؟ اس نے جمائی لیتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی کے ساتھ ساتھ نمی بھی اترنے لگی۔ مسلسل تھکاوٹ اور جاگنے کی وجہ سے اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ الارم؟ سب نے حیرت سے پوچھا سوائے مہرماں کے، کیونکہ وہ کارنامہ اسی کا تھا۔ اس نے شاہزین کے کمرے میں پورے 20 الارم چھپائے تھے، وہ بھی الگ الگ جگہوں پر۔ ہر آدھے گھنٹے کے وقفے کے بعد اسے غصہ الارم کی آواز پر نہیں آتا، بلکہ تب آتا جب وہ ملتا نہیں تھا۔ کچھ الارم کپڑوں کے اندر چھپے ہوتے، کچھ بیڈ کے نیچے، کچھ واش روم میں، جگہ بھی ایسی ایسی کہ جب تک وہ بستر چھوڑ کر اٹھتا نہ وہ انہیں بند بھی نہیں کر سکتا تھا، اور مسلسل وہ آواز سننا بھی اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ گلابی وال پیپر اتارے ہوئے ابھی اسے چند دن ہی ہوئے تھے اور اب یہ ایک نیا تحفہ مل گیا تھا۔ اس کا دل کیا وہ کمرہ چھوڑ کر باہر چلا جائے۔ شاہزین، تم رات سوئی نہیں؟ سرفراز نے اس کی آنکھوں کی خراب حالت کو دیکھ کر پوچھا تو مسکرا کر نفی میں سر ہلا گیا۔ معمول بن چکا ہے میرا راتوں کو جاگنا، نیندیں میرے وجود کی ایک شخص لے گیا۔ اس نے مہر کو نظروں میں رکھے جواب دیا، جس پر سارے کزنز ہوڈنگ کرنے لگے، جبکہ مہر ماں کا چہرہ سرخ ہوا۔ وہ سب کے سامنے اسے دیکھ کر یوں شعر کہے گا، یہ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ سرفراز نے ہنس کر اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ کرنا پڑے گا کچھ تمہاری نیندوں کا۔ وہ ان کی بات پر مسکرا دیا اور تشکر بھرے لہجے میں کہنے لگا، نیکی اور پوچھ پوچھ۔ اس کے لہجے کا اثر تھا یا نہ جانے کیا، بھی جان سمیت سب ہنس دیا۔ مہر سرخ کانوں اور سرخ گالوں کے ساتھ اسے گھور کر رہ گئی۔ اگلے 3 دن تک مہر ماں ہاشمی نے شاہزین کی زندگی کو مشکل بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ اس کو ہر حد تک تنگ کر رہی تھی، مگر وہ تنگ ہونے کے بجائے مزے سے مسکرا رہا تھا۔ وہ اسے چھیڑتی تو وہ ہنسنے لگتا، وہ تنگ کرتی تو تنگ ہونے کے بجائے فخر یا تاثرات سے اسے دیکھتا۔ تم مجھے تنگ کرنے کے لیے اتنا دماغ کا استعمال کر رہی ہو، ہاؤ کیوٹ۔ وہ ہر چیز میں مثبت رخ نکال لیتا۔ وہ اس کے سر میں درد کرانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ سر درد بھگانے کی ہر دوائی پہلے سے کھائے بیٹھا تھا۔ ان سارے پرینکس، شور و غل اور ہنگامے کے دوران مہر ماں کو ایک چیز کا احساس ہو گیا تھا۔ مہر ماں نے محسوس کیا وہ سب مزہ، وہ تنگ کرنا، وہ پرینکس اور وہ ہنگامہ اب صرف ایک دوسرے کو تنگ کرنے کی حد تک نہیں رہا تھا، وہ حویلی میں پھیلتی ہر ہنسی، ہر مسکراہٹ کی وجہ بن چکے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے کھٹی میٹھی جنگوں میں کب سب کی مسکراہٹوں کی وجہ بن گئے تھے انہیں معلوم ہی نہیں ہوا تھا۔ اور شاہزین، وہ اس کی ہر شرارت میں بغیر غصہ دکھائے دل و جان سے ہنس رہا تھا، بھرپور طور پر مزے لے رہا تھا، اور شاید دور اندر گلے شکووں کو دور ہونے کے بعد اب بس اس کا صبر آزمانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور طے پا تھا کہ وہ اچھا خاصا صابر بندہ ہے۔ حویلی کی چھت پر شام کا وقت تھا، دیوں کی روشنی ہلکی ہلکی چمک رہی تھی اور سارے کزنز اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ مہر ماں اور بحیرہ نے تھوڑی دیر کے لیے الگ جگہ بیٹھ کر چائے پی۔ بحیرہ نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، تو بتاؤ یہ چند دن کی جنگ کیسی لگی؟ لگتا ہے تمہارے پلان کامیاب رہے ہے نا؟ مہر ماں نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، ہاں کامیاب تو ہو گئے، مگر کچھ عجیب سے احساسات ہیں بحیرہ، میں خود نہیں سمجھ پا رہی کہ یہ کیا ہے۔
मुरारा ने शरारती लहजे के साथ अबरू उचकाकर कहा। शाहजहान भाई भी समझ नहीं पा रहे थे उसके जिक्र पर। दिल अजीब लय पर धड़का। फिर समझ गया, उसने सादगी से सवाल किया। हाल फिलहाल तो उस समझ को पसंदीदगी का नाम दिया है, और यकीन करो हम उनसे पहले जानते थे कि वो तुम्हें पसंद करते हैं। उसने कंधे उचकाकर ऐसे बोला जैसे कोई नई बात ना हो। वो मुझे वाकई पसंद करता है, उसने यकीन करना चाहा, क्योंकि उस दिन फूफो भी इसी अंदाज में बोल रही थी जैसे ये राज तो सबको मालूम है सिवाय उसके। बुरारा ने उसकी बात पर मुस्कुराकर उसे देखा। रंग महल का हर फर्द जानता है सिवाय तुम्हारे, वो हंसकर बोली। तो मेहरमा अब की बार सर झुका गई। दिल में अजीब सी हलचल हुई। तुम उनके बारे में क्या महसूस करती हो? बुरारा के पूछने पर वो सर उठाया आसमान को देखने लगी। कम उम्री का क्रश। फिर उसके बाद गलतफहमी ने घेरा डाल लिया। वो धीरे धीरे आसमान पर चमकते चांद को देखकर बोल रही थी, जो कुछ दिन पहले मुकम्मल था और अब हर रोज़ घटता जा रहा था। उसका नाम मेरे दिलो दिमाग में एक तकलीफ़ के साथ जुड़ गया। फिर एक शिकवे ने डेरा जमा लिया। वो शिकवे धीरे धीरे बदगुमानी में बदल गए, और यूँ मैं उससे पीछे हटती गई। वो सच्चाई से सब कुछ उसे बताती गई। वो पहले से सब कुछ जानती थी, फिर भी सुनती रही। मगर दूर अंदर तुम उन्हें पसंद करती रही। मुरैना ने अपना तज्जिया पेश किया। वो सर घुमाती उसे देखने लगी। पसंद का तो नहीं मालूम, मगर उसके अलावा किसी को इस नज़र से नहीं देखा। वो नरमी से बोली जैसे एतराफ़ किया हो कि हाँ वो हमेशा से ख़ास था। मतलब तुम उन्हें पसंद करने लगी हो? बुरारा ने मुस्कुरा कर बोला। वो सर झुका गई, पलकें लरज़ गई। मालूम नहीं, मगर उसका सब्र आजमाने के बाद एहसास हुआ है कि सिर्फ वही है जो सारी ज़िंदगी मेरी शरारतें बर्दाश्त कर सकते हैं। उसके ज़रा सा हंसकर बोलने पर बुरारा भी हंस दी। वाकई उसने उन पिछले कुछ दिनों में शाहजहान का बहुत सब्र आजमाया था। ये पसंद ही है तो मैं मानता कि वो तुम्हारी शरारतों का गुस्सा नहीं करेंगे, और उन्होंने वो मान रखकर तुम्हारा दिल जीत लिया। बुरारा ने मुस्कुरा कर कहा। तो वो भी धीमे से मुस्कुरा कर सर इस बात में हिला गई। शायद ऐसा ही है। उसकी बात पर बुरारा के साथ साथ आसमान पर चमकता चांद भी मुस्कुरा दिया। एक अरसे बाद इस चीज़ को कबूल करने के बाद दिल से बोझ उतरता हुआ महसूस हुआ। वो कई सालों से उस जज्बे को कोई नाम दिए बगैर दिल में छुपाए बैठी थी। अब जब जज्बात ने फिर से सर उठा तो वो इस बार दिल को उन जज्बात के साथ बह जाने की इजाज़त दे गई। कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना, हमें भी है याद आज तक वो नज़र से हुर्फ सलाम कहना। वो चांद चेहरे, वो बहकती बातें, सुलगते दिन थे, महकती रातें, वो छोटे छोटे से कागज़ों पर मोहब्बतों के पैगाम लिखना। रंग महल के सारे रंगों को निखारने के लिए धरती पर बारिश बरस रही थी। सारे परिंदे घोंसलों में जा छुपे थे और सारे नमूने अपने बिस्तरों से निकलते लॉन के छांव वाले हिस्से में आ खड़े हुए थे। मेहरमा ने एक नज़र उसे देखा जो सारे कज़न्स के साथ एक तरफ खड़ा था। वो धीरे से कदम उठाती उसके पीछे खड़ी होती एकदम उसे बारिश में धक्का दे गई। हमला इतना अचानक हुआ था कि वो गिरते गिरते बचा। उसने हैरान नज़रों से पीछे मुड़ कर देखा, जहाँ मेहरमा सर झुकाए बस हंसती जा रही थी। बारिश तेज़ होने की वजह से उसके कपड़े भीग चुके थे। उस समेत बाकी कज़िन्स भी हंसने लगे, और शाहजहान ने एकदम उसका हाथ पकड़कर उसे बारिश में खींचा तो वो भी हड़बड़ाकर वापस लौटने लगी। जब वो उसका हाथ थामे तेज़ी से लॉन के दरमियानी हिस्से में आया, ताकि उसे वापस लौटते हुए इतना वक्त लग जाए जिसमें वो भीग जाए और उसके वापस लौटने का कोई फ़ायदा ना हो। देखते ही देखते बाकी सभी एक दूसरे को बारिश में धक्का देने लगे। बड़ों ने उनका शोर देखा तो वो खुद भी बाहर आ गए। शाहजहान को बारिश में भीगता देखकर मिसेस इकराम परेशान हुई। शाहजहान को कल भी बुखार था, अब ये लड़का बारिश में नहाकर हमेशा की तरह बीमार हो जाएगा। उनकी परेशानी पर इकराम हाशमी ने अपने बेटे को आवाज़ दी, शाहजहान। उनकी आवाज़ सुनते हुए वो उनकी जानिब बढ़ने लगा तो मेहरमा ने अपनी टांग आगे की। वो बौखलाकर ज़मीन बोस हुआ तो सब कज़िन्स हंस दिए। उसके साथ साथ सब बड़े भी हंस दिए सिवाय बीजान के। मेहरमा, ये क्या हरकत है? वो गुस्से से बोली तो सबकी हंसी को ब्रेक लगी। मेहरमा, जिसके बाल चिपक कर माथे पर बिखरे हुए और हंस हंस कर पेट दोहरा हो रहा था, वो फ़ौरन तीर की तरह सीधी हुई। सॉरी बीजान। उसकी हंसी के साथ साथ बाकी सबकी हंसी को भी ब्रेक लग गई। शाहजहान भी ज़मीन से उठा और उसके बगल में खड़ा हो गया। तुम इसे शुरू से बर्दाश्त नहीं करती, मगर इसका ये मतलब नहीं है तुम इसे जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाओ। बीजान के इश्ताल की वजह कोई भी ना समझ सका। सब कंफ्यूज नज़रों से एक दूसरे को देखे गए। मेहरमा ने परेशानी से शाहजहान को देखा। बीजान, हम बस मजाक कर रहे थे।
اور میں بالکل ٹھیک ہوں۔ شاہزین نے انہیں تسلی دینی چاہی کہ وہ ٹھیک ہے۔ جہنم میں گیا ایسا مذاق؟ وہ غصہ ہوئی۔ مہر ڈرنے والوں میں سے نہیں تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ بی جان کو ایسے مذاق نہیں پسند جو جسمانی طور پر کسی کو ہرٹ کریں۔ اور یہاں تو پھر بات شاہزین کی تھی۔ وہ کچھ نامحسوس انداز میں شاہزین کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ شاہزین کے قد کی وجہ سے مہرماں چھپ گئی۔ اگر یہ شاہزین سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تو صاف بتا دے، یوں ہر روز اسے تنگ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہے؟ ان کے سخت الفاظ پر مہر کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ بی جان ایسی بات نہیں ہے۔ شاہزین نے پھر سے مہر کی طرفداری کرنی چاہی۔ سارے کزنز ابھی بھی بارش میں کھڑے سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ تم خاموش رہو شاہزین، ہمیشہ اس کی طرفداری کر کے سر پر بٹھایا ہوا ہے۔ نہیں کرنا رشتہ تو بات ختم کرو، ہم تمہاری شادی کہیں اور کروا دیں گے۔ ان کے الفاظ پر حویلی کے ہر فرد نے دل پر ہاتھ رکھا۔ بی جان، سب نے ایک ساتھ افسوس اور صدمے سے بولا، مگر بی جان کہاں کسی کی سن رہی تھی۔ بی جان، وہ مجھ سے ہی نکاح کرے گی، آپ غصہ نہ کریں۔ شاہزین نے اپنے پیچھے چھپی مہرماں کو ایک بار پھر تحفظ کا احساس دلاتے ہوئے اس کی جانب سے صفائی پیش کی، جبکہ مہر کو سمجھ نہ آیا کہ بی جان اس چھوٹے سے مذاق پر اتنا کیوں غصہ کر رہی ہیں۔ وہ غضب سہنے کی عادی نہیں تھی، تبھی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ تمہیں وقت دیا تھا کہ آپس کے مسئلے حل کر لو، تم ہم تک کوئی فیصلہ نہیں لائے تو ہم کیا سمجھے شاہزین؟ اب کی بار افسوس سے بولنے والے فراز تھے۔ سب بڑے بارش سے بچے ہوئے چھاؤں والے حصے میں کھڑے تھے اور سارے کزنز لان میں کھڑے ان کا غصہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان نمونوں کے آگے وہ دونوں کھڑے تھے۔ چاچو، مہرماں کا اور میرا نکاح ہوگا اور لازمی ہوگا۔ وہ مہر کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے سامنے کرتا سب کی نظروں کے سامنے لے آیا۔ بولو ماہی، کرو گی نا مجھ سے نکاح؟ اس نے نرمی سے سب کے سامنے اسے استفسار کیا۔ مہرماں نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا جو برستی بارش میں کھڑا اس سے نکاح کا پوچھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے پیچھے کھڑے کزنز کو دیکھا جو سارے چہروں پر دبی دبی خوشی لیے سر ہاں میں ہلانے کا اشارہ کر رہے تھے۔ مہر نے دوسرے رخ پر اپنے والدین اور سب بڑوں کو کھڑا دیکھا اور سب نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر اس نے اپنے سامنے کھڑے اس وجیح مرد کو دیکھا جس کے بال ماتھے پر گرے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر سارے جہاں کا سکون تھا۔ وہ نرمی سے اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ مہرماں نے اپنے ہاتھ میں تھاما اس کا ہاتھ دیکھا تو تیز ہوتی دھڑکن سے سر اس بات میں ہلا گئی۔ سب کزنس نے یکدم خوشی سے شور مچایا۔ سب بڑوں کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور بی جان کا غصہ یکدم ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ اف، شکر ہے، اتنا غصہ کر کے تو میرے سر میں درد شروع ہو گیا تھا۔ بی جان کے نارمل لہجے پر سب نے حیران ہو کر انہیں دیکھا تو وہ مزے سے کندھے اچکا گئی۔ میں تو بس اقرار سننے کے لیے اداکاری کر رہی تھی۔ ان کی بات پر پہلے تو سب حیران ہوئے اور پھر رنگ محل میں سب کے کہہ گئے رنگ بکھیر گئے۔ سارے بچوں نے بی جان کے علاوہ سب بڑوں کو بارش میں کھینچا تو وہ سب چاروں ناچار بارش میں آتے مہرماں اور شاہزین کے ایک ہونے کی خوشی کا اعلان کر گئے۔ اچھا سنو سب، بی جان نے اندر جانے سے پہلے انہیں متوجہ کیا۔ بڑوں اور بچوں دونوں نے مڑ کر بی جان کو دیکھا۔ مہرماں اور شاہزین کا نکاح عید کے دوسرے دن ہوگا۔ رخصتی ہم مہر کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد کریں گے۔ اس اعلان پر سب خوش ہو گئے۔ کزنز نے شور ڈالا اور ان دونوں کو چھیڑنے لگے۔ شاہزین تو خوب انجوائے کر رہا تھا مگر مہر کے گال سرخ ہونے لگے۔ وہ خود بھی خوش تھی اور ہنس رہی تھی۔ شاہزین بس اسے ہنستا ہوا دیکھ کر اپنے دل میں سکون اترتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ اس کے گیتوں کو میری عمر لگے، اس کے ہنستے رباب نہ ٹوٹے، ساری دنیا کو آگ لگ جائے یار، اس کی آنکھوں کے خواب نہ ٹوٹے۔ آخری اشرہ، عبادت، نکاح کی تیاریوں کے مصروفیات اور موسم کے بدلتے تیور دیکھ کر کس قدر تیزی سے گزرا معلوم نہ ہو۔ شاہزین اور مہرماں کی نوک جھوک پورا عرصہ جاری رہی تھی، مگر اب نوک جھوک کا اختتام کسی تلخی پر نہیں ہوتا تھا بلکہ کسی میٹھی سی بات پر ہوتا جس پر مہرماں آنکھیں گھما دیتی یا مسکراہٹ دبا دیتی یا پھر سرخ گالوں کے ساتھ جگہ چھوڑ کر ہی چلی جاتی۔ ان کی کافی حد تک دوستی ہو گئی تھی مگر وہ مانتے نہیں تھے۔ ایک تو جذبات کے اظہار میں دونوں کے دونوں نکمے تھے مگر وہ ایک دوسرے کو سمجھنے لگے تھے۔ مہرماں کا شوخ و شرارتی روپ شاہزین کی سادہ زندگی پر بہت پر اثر رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چاند رات آ پہنچی۔ ساری لڑکیاں بیٹھی ایک دوسرے کو مہندی لگا رہی تھی اور لڑکے باہر اندر کر چکر لگاتے حویلی کے کام نپٹا رہے تھے۔ انابیہ اور بریرہ باقی لڑکیوں کو مہندیاں لگا کر اب ایک دوسرے کو مہندی لگا رہی تھی جبکہ مہرماں کی ذمہ باقی گھر کی خواتین کی مہندی تھی کیونکہ وہ کاموں کے دوران بہت زیادہ نخرے کرتے ہوئے مہندی لگواتی تھی۔ مسز اکرام، مسز فراز اور اپنی والدہ کو مہندی لگانے کے بعد وہ زبردستی پھپھو کو لے کر بیٹھ گئی تھی۔
مہرما، میں نے تمہارے پھپھا کے وفات کے بعد کبھی مہندی نہیں لگائی، وہ اسے بار بار ٹوک رہی تھی۔ مہرما نے زبردستی انہیں بٹھایا اور مہندی لگانا شروع کی۔ میں جانتی ہوں آپ کا دل نہیں چاہتا، مگر کیا انکل یہ چاہیں گے کہ ان کی بیوی بغیر رنگوں کے عید منائے؟ اس کی سمجھداری والی بات پر اندر داخل ہوتا شاہزین مسکرا دیا، پھر اس کی خالی ہاتھوں کو دیکھ کر کہنے لگا، بریرہ تم لوگوں کو ذرا بھی احساس نہیں ہے؟ اس کے یکدم سنجیدگی سے کہنے پر بریرہ نے سر اٹھایا، جو نابیہ کو مہندی لگا رہی تھی۔ ایک طرف عیسیٰ، موسیٰ اور ارم بیٹھے پڑھ رہے تھے، کیونکہ عین عید کے بعد ان کے بورڈ کے پیپر تھے۔ نکاح کے بعد انہیں بالکل بھی پڑھنے کا وقت نہیں ملنے والا تھا۔ وہ ابھی اپنی تیاری مکمل کر لینا چاہتے تھے۔ باسل اور ابو بکر کام سے باہر تھے اور اویس بھی جان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جبکہ گھر کے باقی مرد زمینوں پر گئے ہوئے تھے۔ شاہزین بھی وہیں سے لوٹا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ بریرہ نے حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھ کر استفسار کیا۔ میری ہونے والی بیگم کا نکاح ہے اور اس کے ہاتھ اب تک مہندی کے بغیر ہیں۔ اس کے چھیڑ کر بولنے پر ماں نے مڑ کر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ مہرما کو نکاح والی مہندی لگانی ہے تو آخر پر پرسکون ہو کر لگائیں گے۔ اس کے جواب پر شاہزین نے اچنبھے سے انہیں دیکھا۔ یہ عید والی مہندی اور نکاح والی مہندی مختلف ہوتی ہے؟ اس کے سوال پر باقی لڑکیوں سمیت پھوپھو بھی ہنس دی۔ پاگل! مہرما کے نئے لقب پر سب ہنس دیے۔ آفت جان، آپ نے چوڑیاں لے لی؟ شاہزین نے اس کے قریب صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ویسے تو قالین پر بیٹھ کر سب کو مہندی لگا رہی تھی، مگر پھپھو کے گھٹنوں کے مسئلے کی وجہ سے وہ نیچے بیٹھنے سے قاصر تھی، جس وجہ سے وہ صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ اس کے نئے لقب پر مہر نے مڑ کر اسے دیکھا۔ ہم ایک پورا دن انارکلی میں گزار کر آئے تھے، عقل مند۔ اس نے اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے بولا تو سب ہنس دیے۔ اچھا، اس کے بعد میری بات سن لینا، ایک کام ہے۔ اسے یکدم کچھ یاد آیا تو اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے بولا۔ مہر نے اچنبھے سے اسے دیکھا اور سر ہلا گئی۔ کچھ دیر بعد وہ سب کی مہندیوں سے فارغ ہو کر اس کے کمرے میں گئی تو اس نے اس کی جانب ایک شاپنگ بیگ بڑھایا۔ یہ کیا؟ تمہارا عید کا جوڑا میں نے لے کر دیا تھا نا، یہ وہی ہے۔ اس نے اسے وہ جھوٹ یاد کروایا جو اس نے بڑوں کے سامنے بولا تھا۔ مہرما نے حیران سا اس کے ہاتھ سے شاپنگ بیگ لیا۔ مگر میرے پاس عید کا جوڑا ہے، اس بار میری پسند کا پہن لو، وہ مسکرا کر اسے دیکھ کر بولا۔ تو مہر نے ابرو اٹھائے اسے دیکھا، پھر جوڑا نکال کر رنگ دیکھا۔ وہ نیلے رنگ کا جوڑا تھا۔ یہ بہت خوبصورت ہے۔ وہ اس کا رنگ دیکھ کر ہی خوش ہو گئی تھی۔ وہ اس کا پسندیدہ رنگ تھا۔ تم پر پہنا اچھا لگے گا، اس نے کھوئے سے لہجے میں اس کی مسکراہٹ دیکھ کر بولا۔ تو مہر نے چونک کر اسے دیکھا۔ مجھ پر ہر رنگ اچھا لگتا ہے، وہ آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھور کر بولی تو وہ ہنس کر سر جھکا گیا۔ بالکل، تم پر ہر رنگ اچھا لگتا ہے کیونکہ تمہاری ذات ہر رنگ پر مشتمل ہے۔ اس کی بات پر وہ ہاتھ جھلا کر اسے نظر انداز کرنے والے لہجے میں کھلبلی کروا گئی۔ شکریہ۔ وہ جوڑا واپس پیک کرتی اسے دیکھے بغیر مسکرا کر بولی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ فار ایور ایٹ یور سروس میم، اس نے دل نشین انداز میں بولا تھا۔ مہر مسکرا کر وہاں سے جانے لگی کہ اس نے روکا۔ کیا تم مہندی میں میرا نام لکھواؤ گی؟ اس نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ کیا تم چاہتے ہو میں تمہارا نام لکھواؤں؟ اس نے شرارتی مسکراہٹ سے استفسار کیا تو وہ سرس بات میں ہلا گیا۔ اب تو میں بالکل نہیں لکھواؤں گی، وہ ہنس کر اسے شرارت سے کہتی کمرے سے نکل گئی تو وہ منہ کھولے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اگر وہ اسے آفت جان کہتا تھا تو بالکل ٹھیک کہتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ سر جھکا کر ہنس دیا۔ اگلے روز جب سب مرد حضرات نماز عید پڑھ کر واپس لوٹے تو ساری لڑکیاں تیار ہوئے دسترخوان سجا رہی تھی۔ سب مرد حضرات ان کا انتظار کرنے لگے تو بی جان کے حکم پر سب خواتین کام چھوڑ کر اپنے سجے سورے روپ میں ہال میں میٹھے کے ساتھ داخل ہوئی تھی۔ عید مبارک، سب نے اجتماعی بولا تو پھر اجتماعی خیر مبارک بھی موصول۔ سب بچے بڑوں سے تاؤ بھاؤ کر کے عیدیاں لینے کے بعد اب شاہزین کو گھیرے ہوئے تھے۔ میری عید تو کل ہے، کل عیدی لینا مجھ سے، اس نے سب کو کل کہہ کر لٹکانا چاہا۔ کل آپ کا نکاح ہے، آپ کی عید کل ہے، ہماری عید آج ہے، ہمیں عیدی۔ سب نے اس سے زبردستی عیدی لے لی۔ اس کے بعد سب فاطمہ کو گھیرا ڈال کر بیٹھ گئے کیونکہ شاہزین کے بعد گھر میں وہی بڑی تھی۔ مہرما اب شاہزین کے پاس آئی اور اس کے سامنے اپنی مہندی سے سجی ہتھیلی پھیلائی۔ میری عیدی، اس نے چمکتی آنکھوں سے اس سے عیدی مانگی۔ وہ اس کے دیے ہوئے بلو رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھی، کانوں میں سنہری جھمکے، ایک کلائی پر باریک سی بریسلیٹ بندھی تھی۔ تمہاری عید تو کل نہیں ہے، اس نے اسے چھیڑا۔ اس کا اشارہ نکاح کی طرف تھا۔ بالکل نہیں، میرے 30 روزے پورے ہو چکے ہیں، تو میری عید آج ہی ہے۔ شاباش، عیدی نکالو، وہ بھی مسکرا کر بولتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔
शाहजहान ने जेब से 100 के नोटों की पूरी दत्ती निकाल कर उसके हथेली पर रख दी। वो हैरान नज़रों से उसे देखने लगी। सारे नमूने ने मुड़कर उन्हें देखा और शोर सा डाल दिया, इसको इतनी ज़्यादा ईदी? पुरहरा ने शरारती लहजे में छेड़ते हुए कहा, एक दिन की मंगेतर रह गई है, इतनी तो बनती है, शाहजहान ने शोख लहजे में कहा था। जहाँ बड़े उसकी बात पर हंसने लगे थे, वहीं सारे बच्चों ने ओह की आवाज़ निकाल कर उन्हें छेड़ा था। मेहरमा ने गौर से उसे देखा, जो खुद भी आज नेवी ब्लू शलवार कमीज़ में मलबूस था और उस पर शलवार कमीज़ वाकई जचती थी। इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, मेहरमा ने सुर्ख होते गालों से बोला। वो हल्का हल्का तैयार हुए, गीले बालों को कमर पर छोड़े, दुपट्टा गले में डाले थी। शाहजहान ने मुड़कर मुस्कुरा कर उसे देखा, फिर हल्का सा उसके कान के करीब झुक कर कहने लगा, आपके लिए कमाते हैं, आप पर भी ना लुटाएं। उसके दिलनशीन लहजे पर मेहरमा के चेहरे के साथ साथ कान भी सुर्ख हो गए। बाकी सब उसकी गैर होती हालत देखकर हंस दिए। मत छेड़ो हमारी बेटी को शाहजहान। मिसेज इकराम ने उसे हल्का सा डपटा तो वो दोनों हाथ उठाकर माजरत कर गया। फिर सबने एक दूसरे को खूब लूटा और बाद में लॉन में जाते जैसे ही तस्वीर बनाना शुरू की तो बस फिर 4-5 घंटे कहीं नहीं गए। निकाह की तैयारी वैसे भी मुकम्मल हो चुकी थी तो वो बेफिक्र से ईद की खुशियाँ इंजॉय कर रहे थे। ईद गुजारने का असल मज़ा तो फिर उन जैसे नमूनों के हमरा ही आता था ना। वो फारिग हुए तो मौसम इंजॉय करते हुए कल होने वाले निकाह के लिए सजावट करने लगे। पूरी हवेली वो पहले से सजा चुके थे और अब लॉन को सजाने की बारी थी। उसके बाद वो देर रात तक बैठकर शाहजहान को तंग करते रहे। यूं ही नोक झोंक और खट्टी मीठी लड़ाइयों में ईद का रोज़ गुजर गया। ईद का दूसरा रोज़, रंग महल के बच्चों का पहला निकाह, शाहजहान और मेहरमा का निकाह। ख़िज़ा का बहार से मिलाप, हवा और बादलों ने आसमान पर राज कर रखा था और हर तरफ खुशी का समा था। वो सारे खुशी खुशी तैयार होते इधर उधर झूम रहे थे। रंग महल की पहली मंजिल से शुरू हो तो बी जान सादा से सफ़ेद रंग के जोड़े में सर पर दुपट्टा सलीके से जमाए बिल्कुल तैयार थी और मुलाजिमों को हिदायत जारी कर रही थी। मेहमान आ चुके थे और बच्चे अभी तक तैयार होकर बाहर नहीं गए थे। घर के सारे मर्दों ने सफ़ेद शलवार कमीज़ पहनी हुई, सारे बड़े तैयार से बाहर मेहमानों की आमद के लिए खड़े थे। शहनाज बेगम के साथ साथ बाकी सबके चेहरों पर भी खुशी थी। चारों खवातीन ने ऑफ वाइट रंग के हल्के काम वाले लिबास पहने हुए थे। दुपट्टे सरों पर सलीके से जमे थे और हल्के हल्के मेकअप के साथ वो बेहद हसीन लग रही थी। बासिल, ओवैस, अबू बकर, ईसा और मूसा ने भी सफ़ेद शलवार सूट पहन रखा था। वह पांचों इकट्ठे होकर दूल्हे मियाँ की तैयारियां देख रहे थे जो ख़त्म होने को नहीं आ रही थी। शाहजहान ने एक नज़र आईने में खुद को देखा। वो सियाह शेरवानी पहने मुकम्मल तैयार था, बालों को अच्छे से सेट किए, उंगलियों पर 3-4 अंगूठियाँ पहने वो वजी लग रहा था। उसके चेहरे पर फैली मुस्कुराहट इस बात का सबूत थी कि वो कितना खुश है। दूसरी जानिब सारी लड़कियाँ जल्दी में तैयार हो रही थी। सबके जोड़ों के रंग मुख्तलिफ थे मगर डिज़ाइन एक जैसा था। वो सब शॉर्ट कमीज़ों के साथ खुले गरारे पहने हुए, दुपट्टे को बाजुओं में लिए प्यारा प्यारा तैयार होकर बहुत प्यारी लग रही थी। कुछ ने हल्के आसमानी रंग का लिबास पहना हुआ था, कुछ ने बेबी पिंक कलर का और कुछ ने हल्के पर्पल कलर का। बुरारा उसके कमरे की जानिब बढ़ी जहाँ वो तैयार सा इधर उधर घूम रही थी। वो हल्के रंगों के इम्तजाज के रंग बिरंगे लहंगे में मलबूस थी। देखने में लहंगा हल्का आसमानी लगता था मगर चेहरे पर मालूम होता कि उसमें हल्के पर्पल, हल्के पीले और हल्के गुलाबी रंग मौजूद थे। गोल्डन कुर्ती के साथ आसमानी दुपट्टा सर पर जमाए, सर पर झूमर लटकाए, ढीले बालों में बनाए जूड़े और निकाह के मुनासबत से किए मेकअप के बाद वो बेहद हसीन लग रही थी। कितनी छोटी सी प्यारी सी दुल्हन है, बुरारा ने कहते हुए उसे गले लगाया तो वो मुस्कुरा दी। मैं हूँ ही खूबसूरत। उसके मुस्कुराते लहजे पर वो भी मुस्कुरा दी। तभी अनाबिया, फातिमा और इरम भी अंदर दाखिल हुई, हमारे बगैर ही। वो आकर उन दोनों के गिर्द बाजू फैला गई तो पांचों हंस दिए। हटो पीछे, दुपट्टा ना ख़राब कर देना मेरा, महर ने शरारत से बोला तो वो सब हंसकर पीछे हट गई। तभी शहनाज हाशमी अंदर दाखिल हुई। लड़कियों आ जाओ महर माँ को लेकर, वो कहकर पलटने लगी, फिर रुककर महर को देखा और उस तक आती उसका माथा चूमती उसे दुआएं देने लगी। तुम दोनों हमेशा खुश खुर्रम और आबाद रहो। उनकी दुआ पर सबने आमीन बोला। इकराम, हाशमी उन्हें बुलाने आए थे, वो भी कमरे में आते महर माँ का सर चूम गए। प्लान का क्या बना महर, वो मुस्कुराकर पूछने लगे तो वह हंस दी। प्लान में थोड़ा सा चेंज है। उसे अपने रंग में रंगते रंगते मैं खुद उसके रंग में रंग गई ताया अब्बा। उसके हंसकर दुहाई देते लहजे में बोलने पर
سب کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اسے محبت سے گلے لگا کر آنے کا بول کر چلے گئے۔ چاروں لڑکیاں اسے پھولوں کی سیج میں نیچے لے آئی۔ شاہزین کے ہمراہ اسے بٹھایا گیا اور نکاح کا آغاز ہوا۔ مہرماں سرفراز بنت سرفراز ہاشمی، آپ کا نکاح شاہزین اکرام ولد اکرام ہاشمی سے بعوض 5 لاکھ حق مہر سکہ رائج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پر وہ 3 بار قبول ہے بول گئے۔ دوسری جانب سے رضامندی لی گئی۔ شاہزین اکرام ولد اکرام ہاشمی، آپ کا نکاح مہرماں سرفراز ولد سرفراز ہاشمی سے بعوض 5 لاکھ حق مہر سکہ رائج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پر اس نے بغیر کسی دیر کے نکاح قبول کر کے مہرماں کو اپنے نکاح میں لیا۔ خوشی اور مبارکباد کا شور بلند ہوا۔ سب نے مل کر ان کی خوش بختی کی دعا کی اور ماحول میں خوشی کے نغمے گائے گئے۔ شاہزین اب مہرماں کے سامنے کھڑا، اس کے چہرے سے لال رنگ کا گھونگھٹ اٹھانے والا تھا۔ ہر شخص کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے دوپٹہ اس کے سر سے ہٹایا تو مہرماں کو اس کے سورے روپ میں مسکراتا دیکھ کر ڈرامائی انداز میں دل پر ہاتھ رکھ کر سب کو ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ نکاح مبارک آفت جان، اس کے لقب پر وہ دل کھول کر ہنس دی۔ نکاح مبارک سینئر سٹیزن، وہ بھی اس کے لقب پر سر جھکائے ہنس دیا اور ان کو ہنستا دیکھ کر سب مسکرا دیے۔ پھر ان کا فوٹو شوٹ ہوا۔ سارے نمونوں نے انہیں تنگ کرنے کا حربہ استعمال کیا اور ان کا دن یادگار بنانے کے لیے سارے الٹے سیدھے کام کر چھوڑے۔ رنگ محل میں خوشی کے رنگ بکھرے تھے اور دونوں ہنس ہنس کر دوہرے ہو رہے تھے۔ وہ کھانا کھانے کے لیے واپس پھولوں کی سیج کے نیچے آ بیٹھے تو شاہزین نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے مجھے تم سے محبت ہے۔ وہ چونکی، گردن گھما کر اسے دیکھا جس کے چہرے سے مسکراہٹ چھپائے نہ چھپتی تھی۔ کل کو تمہیں لگے گا کہ دل کی جگہ پر پھیپھڑے ہیں تو میں جان جاؤں گی۔ اسے مذاق میں بات اڑانی چاہی، البتہ دل کی رفتار تیز ہو رہی تھی۔ وہ اس کا محرم بنا اس کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ دل کی جگہ پر تم ہو تو مان لینا۔ اس کا لہجہ دل نشین تھا۔ مہرماں کے چہرے پر سرخی پھیلنے لگی۔ وہ شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، مطلب تم جلد مرنے والے ہو کیونکہ خون پمپ کرنے کا کام مجھے نہیں آتا۔ وہ اپنے ازلی شوخ لہجے میں بولتے ہوئے اسے دیکھنے لگی جو افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لیکن ایک کام تمہیں بہت اچھے سے آتا ہے، میٹھی مسکراہٹ سے بول کر وہ ہلکا سا اس کی جانب جھکا۔ مہر ہلکا سا پیچھے ہوئی۔ کیا؟ چمکتی آنکھوں سے پوچھا۔ میرا دل جلانا۔ وہ ایسے بولا جیسے واقعی اس کا دل جل گیا ہو۔ اس کے انداز پر مہرماں دل کھول کر ہنس دی اور اس کے کہکہوں نے سارے بڑوں کے دل کو سکون دے دیا۔ آئی صدقے، اتنی جلدی دل جلنے لگ گیا؟ ابھی تو نکاح کو 2 گھنٹے بھی نہیں ہوئے۔ وہ مسکرا کر معصوم آنکھوں سے اسے دیکھ کر بولی تو شاہزین نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ پھر ہلکا سا اس کا ناک دبا کر اسے چھیڑنے لگا۔ دونوں کی نوک جھونک تو ہمیشہ رہنے والی تھی۔ رنگ محل میں ان کی خوشی سے رنگ بکھر گئے اور یوں ایک کہانی اپنے خوبصورت اختتام کو پہنچی۔ اختتام بلکہ نہیں، وہ تو بس آغاز تھا۔ میں تیری گفتگو نہ ہو جاؤں، صورت ہو بہو نہ ہو جاؤں، ہو رہا ہے گماں مجھے، میں کہیں میں سے تو نہ ہو جاؤں۔ عید کا تیسرا دن تھا مگر حویلی کی رونق اب بھی ویسی ہی قائم تھی۔ پہلے دن کی مصروفیات، دوسرے دن کا نکاح اور اب ایک عجیب سی نرمی فضا میں گھل چکی تھی۔ مہرماں فریش ہو کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی لان میں آئی تھی جہاں سب پہلے سے موجود تھے، ہلکے رنگ کے کپڑوں میں، چہرے پر وہی زندہ دل مسکراہٹ مگر آنکھوں میں اب ایک نیا سکون تھا۔ او ہو، بریرہ نے فوراً آواز لگائی، دیکھو دیکھو ہماری نئی نویلی دلہن آ گئی۔ بس کرو تم لوگ، مہرماں نے شرمندگی سے کہا۔ کوئی نارمل بھی رہ سکتا ہے کیا اس حویلی میں؟ نہیں، سب نے ایک ساتھ جواب دیا۔ بڑوں کے کہے گونجے اٹھے۔ دوسری طرف شاہزین کھڑا تھا، حزب معمول پرسکون۔ آج اس کے انداز میں بھی ہلکی سی نرمی تھی۔ اس کی نظریں ایک لمحے کو مہرماں پر ٹھہری اور پھر جیسے وہ خود بھی مسکرا دیا۔ سینئر سٹیزن، اویس نے آواز لگائی، اب تو آفیشلی ذمہ داری آ گئی ہے آفت کی پڑیا کو ہینڈل کرنے کی۔ سب پھر سے ہنس پڑے۔ شاہزین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں تو پہلے ہی کر رہا تھا، اب بس تھوڑا آفیشلی ہو گیا۔ مہرماں نے فوراً گھورا تو وہ ایک آنکھ دبا کر شرارت سے اسے چھیڑ گیا۔ وہ سر نفی میں ہلا کر رہ گئی۔ پھر اویس کی جانب مڑی، ایکسکیوز می، میں کوئی ہینڈل کرنے والی چیز ہوں؟ شاہزین نے قریب آ کر آہستہ سے کہا، نہیں، تم وہ آفت ہو جس کے بغیر اب مزہ نہیں آتا۔ ایک لمحے کے لیے مہر خاموش ہو گئی۔ یہ وہی لڑکا تھا جس سے وہ کبھی اگنور کرتی تھی، جس سے وہ دور بھاگتی تھی، اور آج اسی کے ساتھ کھڑے ہو کر اسے سکون محسوس ہو رہا تھا۔ بریرہ نے پیچھے سے چھیڑا، اوہ پرائیویٹ باتیں ہم بھی سنیں۔
महरमा ने फ़ौरन कहा, तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे और तुम कभी नहीं बदलोगी। शाहजैन ने मुस्कुरा कर कहा। महरमा ने एक लम्हे के लिए उसे देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नज़रें झुका ली। दिल ने आहिस्ता से कहा, यही है, यही वो मानूस सा एहसास जो हर शरारत, हर खट्टी मीठी नोक-झोंक के दरमियान सुकून दे जाता है, जो सादा सी ज़िंदगियों को रंगों से भर देता है। रंग भी वो जिनसे दिल हमेशा से आशनाई रखता हो। शनासाई के रंग, रंग मानूस। लॉन में शोर, हंसी और कज़न्स की शरारतें जारी थी, मगर उस सब के बीच दो लोग जो कभी गलतफहमियों में उलझ गए थे, अब एक दूसरे के साथ एक नए रिश्ते में बन चुके थे। तभी शाहजैन ने आहिस्ता से कहा, वैसे अगला प्लान क्या है आफ़त जान? महर ने हल्की सी शरारती मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, प्लान? सीनियर सिटीज़न, अब तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है तुम्हें तंग करने के लिए। शाहजहान हंस पड़ा, ठीक है, मैं भी पूरी ज़िंदगी तुम्हें बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, और कोई ऑप्शन भी नहीं है तुम्हारे पास। वो उसकी बात पर हंस दिया, बड़े मुस्कुराने लगे और पीछे से कज़न्स ने शोर मचाया, ये हुई ना बात, बेस्ट जोड़ी एवर। एक बार फिर शाहजहान उसकी जानिब झुका, हाँ, जंग मैंने शुरू की थी और तुम ये यकीन दहानी कर लो कि इस जंग के आखिर तक मैं अपना सब कुछ हार चुका हूँ, जंग भी और अपना दिल भी। उसने वो लाइंस बोली जो जंग के आगाज़ में महरमा ने बोली थी। वो उसके सीने पर सर रखती हंसती गई और हवेली एक बार फिर से हंसी, शोर, मोहब्बत और खुशी से भर गई। रंग मानूस, शायद यही होता है जब एक ज़िद, एक गलतफहमी और एक केओटिक कहानी आखिरकार एक खूबसूरत मानूस से रिश्ते में बदल जाती है। यूँ सजा चाँद कि झलका तेरे अंदाज़ का रंग, यूँ फ़िज़ा महकी कि बदला मेरे हमराज का रंग, साये चश्म में हैरान रुख रोशन का जमाल, सुर्खी कब में परेशान तेरी आवाज़ का रंग, बेपिए हूँ कि अगर लुत्फ़ करो आखिर शब, शीशाए मैं में ढले सुबह के आगाज़ का रंग, चंगो नह रंग पे थे अपने लहू के दम से, दिल ने लय बदली तो मध्यम हुआ हर साज का रंग, एक सुखन और कि फिर रंग तकल्लुम तेरा, हुर्फ़ सादा को इनायत करे इजाज़ का रंग। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखें, ज़हरा बिन्ते खालिद। मुझे अपना लिखा मयूब लगे, वक्त लिखेगा तारुफ मेरा। हाँ जी, तो आज का हमारा ये जो नावल है ये अपने इख्तिताम को पहुँच गया और यहाँ पर इस कहानी की दी एंड होती है। वैसे ये ईद स्पेशल था, इस वजह से सारी कहानी हमें रमज़ान और ईद पर देखने को मिली है। वैसे सारे कज़न्स ने शरारतें और प्लानिंग प्लॉटिंग ज़्यादा की है, इबादतें बिल्कुल नहीं की है, दैट इज़ सो वेरी बैड। और फाइनली हमारे हीरो हीरोइन मिल गए और हमें हैप्पी हैप्पी एंडिंग देखने को मिली। और मुझे लगता है कि अब हम मिलेंगे कल किस नावल के साथ, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कल क्या नावल रिकॉर्ड करूँ, ताहिर आशियाँ रिकॉर्ड करूँ या फिर राज़े हयात रिकॉर्ड करूँ। इन दो में से मैं कल किसी एक नावल की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूँगी। व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है मुझे पहले क्या रिकॉर्ड करना चाहिए? ठीक है, देखते हैं, सोचते हैं। हम मिलेंगे कल किसी नए नावल के साथ। जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट्स करें। मुझे दुआ में बेइंतहा याद रखें। ओके, टाटा बाय।